بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اہل بیت نبوت کے علوم کے وارث حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب رب ذوالجلال اولین و آخرین کو جمع ہونے کے لیے حکم ارشاد فرمائے گا تو رب ذوالجلال کی اجازت سے ایک فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہوگا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں، وہ اٹھیں اور اپنی قبروں سے نکل کر رب ذوالجلال کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو لوگوں کا ایک گروہ وہ اپنی قبروں سے اٹھے گا اور میدان حشر میں جانے کی بجائے رب ذوالجلال کی جنت کی طرف چل پڑے گا۔ یہ مقدس گروہ، نہ ان کا کوئی حساب ہوگا، نہ انہیں میدان حشر میں اس کی ہولناکیوں کو برداشت کرنے کا یا ان کو دیکھنے کا موقع دیا جائے گا، بلکہ سیدھا یہ رب ذوالجلال کی جنت کی طرف چل پڑیں گے۔ جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو جنت کے داروغہ جناب رضوان ان سے پوچھیں گے کہ اے آدم علیہ السلام کے بیٹو کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ جواب دیں گے کہ اللہ کی جنت میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ تو وہ پوچھیں گے کہ جنت میں آپ کس طرح جا رہے ہیں؟ نہ تو آپ میدان حشر میں پہنچے، نہ آپ کو وہاں پر اپنے نامہ اعمال کا سامنا کرنا پڑا ہے، نہ آپ کو قیامت کی دیگر ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ اس واسطے کہ ہم اپنی زندگی میں صبر کرنے والے تھے۔ تو جناب رضوان پوچھیں گے کہ آپ کا صبر کیسا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہمارا صبر اس طرح تھا کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بھی صبر کرتے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت پر بھی صبر کرتے۔ اگر ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی اس پر بھی صبر کرتے، اگر ہمیں کوئی تکلیف دیتا تو اس پر بھی صبر کرتے، اور اگر ہم گناہ کر لیتے تو فوراً ہم رب ذوالجلال سے معافی مانگتے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ تو ہمارے اس صبر کی وجہ سے آج رب ذوالجلال نے ہمیں جنت کی طرف بھیجا ہے، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں رب ذوالجلال انہیں ان کا اجر بغیر حساب عطا فرمائے گا۔ یعنی جس طرح دیگر لوگوں کو حساب کے لیے روکا جائے گا، ان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، ان کی نیکیوں اور بدیوں کا حساب ہوگا، جو صابرین ہیں رب ذوالجلال انہیں اس مرحلے سے بھی محفوظ کرے گا، اور اس مرحلے سے اور اس کے بعد کے دیگر مراحل سے بچاتے ہوئے انہیں سیدھا اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس طرح کی دیگر روایات بھی ہیں، جیسے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال صبر کرنے والوں کے متعلق اعلان کرے گا اور پھر انہیں رب ذوالجلال جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا۔ اب شارحین کرام نے صبر کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک صبر وہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت پر ہے، اور دوسرا صبر وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، اس کا نفس اس کو خواہشات کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ جیسے صبح کے وقت وہ میٹھی نیند میں ہوتا ہے، نفس یہ چاہتا ہے کہ مزید وہ نیند لے، آرام کرے، نماز کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نماز کے لیے نہ اٹھنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اب بندہ مومن کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس کی اس خواہش کو دباتے ہوئے، رب ذوالجلال کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے وہ نماز کے لیے بیدار ہوتا ہے اور اللہ کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا، مال حرام کمانے سے صبر کرنا، اپنی آنکھوں کو غیر محرم کی طرف اٹھا کر دیکھنے سے صبر کرنا، اسی طرح دیگر جو نفسانی خواہشات ہیں کہ جن کو پورا کرنے کے لیے انسان کو ناجائز ذرائع کا اختیار کرنا پڑتا ہے، ان تمام سے اپنے آپ کو روکنا یہ اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اگر اللہ کی بندگی کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے کاروبار کو روکنا پڑے گا، وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اگر جائز طریقے سے مال کماؤں گا تو مجھے مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن وہ صبر کرتا ہے۔ اس کا اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا یہ بھی کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت الفردوس میں داخلے کا باعث بنے گا۔ آئیے
صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہے، صبر کرنے والوں کو رب ذوالجلال پسند کرتا ہے۔ اور جیسے آپ نے سماعت کیا، حضرت امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال صبر کرنے والوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ کرتے ہوئے انہیں جنت الفردوس کا مہمان بنائے گا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ہمیشہ اپنی اطاعت پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نافرمانی سے بھی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔